ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کہ پہلے نعت کو کون تھے. عربی زبان میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، تو فارسی زبان میں بھی جیسے علامہ صاحب نے 2ری صدی ہجری کا حوالہ دیا، 3ری صدی ہجری کا حوالہ دیا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو شعری نمونے ہمیں میسر ہیں وہ فردوسی کے ہیں، جو کہ 4 صدی ہجری جن کا بنتا ہے سال یا پھر دور ان کا. تو فارسی ادب، کیونکہ ہم جیسے ابھی علامہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ایک کثیر ہمارا علمی سرمایہ فارسی ادب میں، فارسی زبان میں موجود ہے، کیونکہ آپ تاریخ کے خاص آپ کا حوالہ ہے اور آپ خود سیاحت میں بھی رہتے ہیں، آپ نے کئی ملکوں کی سیاحت بھی کی اس حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری تاریخ اسلام کا جو یہ لٹریچر ہے، کیا یہ زبو حالی کا شکار ہوا؟ کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ بغداد تباہ ہوا تو کافی ہمارا اسلامی لٹریچر بھی تباہ ہوا. تو یہ نمونے جو ہمیں میسر نہیں ہیں، ایک اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تحقیق اگر کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے موجود ہو، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاہ نامہ میں فردوسی کے کلام میں ہمیں جو ہے حمدیہ اور نعتیہ مضامین ہمیں میسر آتے ہیں، اور ڈاکٹر علامہ صاحب نے اس سے قبل کے بھی حوالہ دیا. تو کیا کوئی ایسی تحقیق عصر حاضر میں موجود ہے کہ جو فردوسی سے قبل کی بھی ہو اور جس کے کوئی نمونے بھی موجود ہوں؟ اور اگر نہیں ہے موجود تو اس کے عوامل کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ لٹریچر آج ہمیں میسر نہیں ہے؟ صرف ہم اس کے بارے میں، جیسے ابھی انہوں نے کہا خوازمی کے بارے میں کہ وہ رباعیات کے شاعر تھے، لیکن باوجود تحقیق کے بھی ان کا کوئی نمونہ موجود نہیں. تو ان باتوں کے وجوہات کیا ہے؟ اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کا، کہ جنہوں نے ایک بہت خوبصورت سلسلہ تقدیسی ادب کے حوالے سے شروع کیا ہے، اور ایک بڑا علمی سلسلہ ہے جس سے استفادہ کرنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. جہاں تک بات ہے ادب کی اور فارسی زبان و ادب کی، تو زبان اور بیان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی بھی قرار دیا ہے. شکیل عادل زادہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ایک جگہ لکھی ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا موضوع خدا ہے، اور دنیا کا کوئی ادب اس سے مستغنی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ خدا کی حمد بیان نہ کی گئی. دنیا کی ہر بڑی چھوٹی زبان میں جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کی گئی، جس کے مختلف مظاہر، مختلف نمونے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. جہاں تک فارسی زبان و ادب کا تعلق ہے، تو فارسی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے. ہزاروں سال قدیم یہ زبان ہے، اور فارسی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے زبان شیریں کہا جاتا ہے، کہ یہ بڑی خوبصورت میٹھی زبان ہے. اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، تو ایک تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں کہ عربی زبان کے بعد جو زیادہ سرمایہ ہمارا علمی موجود ہے، خاص طور پر تصوف کے حوالے سے، ادبیات کے حوالے سے، تو وہ فارسی زبان میں ہی موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہلے تعلیم و تربیت میں عربی زبان خصوصیت سے شامل ہوا کرتی تھی، تو دوسری زبان جو ہے وہ فارسی زبان ہی ہوا کرتی تھی. اور زبانوں کے حوالے سے ہمیں ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زبان محض زبان نہیں ہوتی، اظہار کا ایک ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ زبان جو ہے وہ پوری ایک تہذیب کا نام ہے. اور جب ہم کسی زبان کو فراموش کر دیتے ہیں یا اس سے اعراض کرتے ہیں، تو دراصل ہم اس تہذیب سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ المیہ جو ہے برِ صغیر میں ہوا کہ برِ صغیر کی سرکاری زبان کی حیثیت فارسی زبان کو حاصل تھی، اور 700 سال تک جو ہے وہ فارسی زبان یہاں پر رائج رہی. لیکن جب انگریزی زبان کو 1836 میں یہاں پہ رائج کیا گیا، تو پھر آہستہ آہستہ فارسی زبان سے ہم دور ہوتے گئے. اور پھر صرف اس زبان سے ہی دور نہیں ہوئے، بلکہ اس تہذیب سے بھی دور ہوتے چلے گئے. وہ تمام جو ہمارا تحریری سرمایہ فارسی زبان میں موجود تھا، اس سے بھی ہم دور ہوتے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم فارسی کی کتنے ہی شعراء، ادبا ہیں، اور ان کی جو علمی تصانیف ہیں اس سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے. فارسی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں
جو کلام ہے وہ شہرۂ آفاق حیثیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر مولانا جامی کا ایک شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس پر کئی دیوان قربان کیے جا سکتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور جب بات ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی تو پھر جو اشعار ہوتے ہیں وہ حیات جاوداں پا جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم فارسی زبان سے پوری طرح واقف نہ ہونے کے باوجود حضرت شیخ سعدی، عبد الرحمن جامی، حافظ شرازی اور اسی طرح سے مولانا قدسی جو ہیں ان کے ناموں سے واقف بھی ہیں اور ان کے کلام سے جو ہے استفادہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک بڑا نام جو ہے حضرت مولانا روم کا ہے، جن کی مثنوی جو ہے وہ حسب قرآن در زبان پہلوی جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ پہلوی زبان میں، یعنی فارسی کا ہی ایک نام ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے قرآن ہے. تو یہ اس کلام کی اہمیت ایسی ہے، اس کی انفرادیت ایسی ہے. اور اگر مولانا روم کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حمد و ثنا کے ابواب نہیں باندھے، لیکن کلام میں جا بجا جو ہے وہ خدائے بزرگ برتر کی ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے. تو جیسے گفتگو آگے بڑھی کہ تو انشاءاللہ پھر مولانا رومی اور دیگر جو فارسی شعراء ہیں ان کے کلام کا بھی تذکرہ آتا رہے گا.